مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. امریکن ایجنڈا کہہ لیں، جوئش ایجنڈا کہہ لیں، یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں سعودی اور یو اے ای اور رچ کنٹریز، عرب رچ کنٹریز کے بلبوتے پہ. اعلیٰ حضرت جب ڈاک کا ٹکٹ لگاتے تھے تو الٹا لگاتے تھے. جارج ففتھ کا سر نیچے کرتے تھے. بالکل ہے. ایک مقدمہ ان پہ قائم ہوا تھا اور اس مقدمے میں وہ شرکت کے لیے نہیں گئے نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے جب میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو اس عدالت کو کیسے. ہاں، وہ کہتے تھے عدالت تھوڑی ہے یہ، انگریز کی عدالت نہیں کچہری کہتے تھے. کچہری. تو اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لے گئے. اعلیٰ حضرت کا یہ دنیاوی علوم میں تھے، یہ پاس ٹائم پہ، یہ پاس ٹائم یہ ان کا سائڈ پہ کرتے تھے وہ. حالانکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اپنے علوم پہ، اپنے علم پہ، اور اپنا جو ان کا عمل تھا، تقوی بھی آپ کا، تقوی میں بھی آپ امام تھے. یہ ان کی یعنی اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ رضویہ میں ایک فتویٰ ہے، غالباً اگر میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ اگر ان نجدیوں کو اقتدار مل گیا تو مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہو جائیں گے. جی یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹ. تو اس کا مطلب ہے جو دور اندیشی اعلیٰ حضرت کے پاس تھی وہ تو ہمیں بالکل آیا ہو گئی ہمارے پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے. جی اور مسلمانوں کا فیوچر جو بڑا بلیک نظر آ رہا ہے فی الحال، وہ تو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کہہ دیا تھا جب 1932 میں کہیں سعودی عرب بنا ہے. اعلیٰ حضرت پردہ فرما گئے 1921 میں. جی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیاسی افکار تھے جو بر صغیر میں بھی تھے اعلیٰ حضرت کے، انہی کی صحیح ریپرزنٹیشن اعلیٰ حضرت پہلے کر چکے تھے. یعنی 100 سال پہلے جو پیشن گوئی کی تھی وہ لفظ بلفظ درست ثابت تھی. کیا میں مغالطے سے تو کام نہیں لے رہا؟ نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکن ایجنڈا کہہ لیں، جوئش ایجنڈا کہہ لیں، یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں سعودی اور یو اے ای اور رچ کنٹریز، عرب رچ کنٹریز کے بلبوتے پہ، ان کے پیسے پہ. اب دیکھیے جب نجدی حکومت آئی، اب یہ اگر ہم اس پہ کھل کے بات کریں، جب سعودیہ میں نجدی حکومت آئی تو اس نے پیسے سے سب لوگوں کو خریدا. بالکل ہے. پاکستان میں بھی یہی ہوا، بالکل ہے. کیونکہ یہ ایڈ ہمیں دیتے ہیں، وہ اس طرح ہم، وہ سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ ریٹرک چل رہی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خاندان میں، خاندان اعلیٰ حضرت میں آج تک نجدیوں کے خلاف جو بات، جیسے کہ کافروں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف تھے اعلیٰ حضرت، ایسے ہی نجدیوں کے بھی خلاف تھے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ مشہور ہے، جب دوسرے مسلمان بک گئے انگریز سے، سر سید کی مثال میں دوسرے لوگ، اعلیٰ حضرت جب ڈاک کا ٹکٹ لگاتے تھے تو الٹا لگاتے، جارج ففتھ کا سر نیچے کرتے تھے. بالکل ہے. اچھا، پھوپا صاحب نے بتایا، مفتی تقدس علی خان صاحب نے، کہ جو ایروگرام ہوتا ہے اس میں پرنٹڈ ہوتا ہے، وہ تصویر جو ہے نا، اسٹیمپ پرنٹڈ ہوتا ہے، تو اس میں جارج پنجم کا سر آپ کیسے نیچا کریں گے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت دیکھیے ان کا ذہن کہاں جاتا، وہ الٹا کر کے اس پہ ایڈریس لکھتے تھے تاکہ اس کا جب ایڈریس پڑھے آدمی تو سب نیچے ہو. احتجاج کا طریقہ ہے، یہ احتجاج کا طریقہ. اعلیٰ حضرت کا تو یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ ایک مقدمہ ان پہ قائم ہوا تھا اور اس مقدمے میں وہ شرکت کے لیے گئے نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے جب میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو اس عدالت کو کیسے. ہاں، وہ کہتے تھے عدالت تھوڑی ہے یہ، انگریز کی عدالت نہیں کچہری کہتے تھے. کچہری کا. تو اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لے گئے، اور دوسرے جو فریق تھا اس کی پوری کوشش تھی کہ یہ آ جائیں کورٹ میں، چاہے مقدمہ ہم ہار ہی جائیں لیکن ان کو کورٹ میں تو ان کی یہ بات وہ ہو جائے. لیکن اعلیٰ حضرت نہیں تشریف لے گئے اور مقدمہ خارج ہو گیا. ماشاءاللہ. تو میں بتا ہی رہا تھا خانواد اعلیٰ حضرت کا، ابھی کچھ چند سال پہلے کی بات ہے، میں عمرہ کرنے گیا تھا، تو میں نے ہم اپنے ماموں مفتی اختر رضا خان صاحب سے، جو اعلیٰ حضرت کے پد پوتے تھے، ان سے میں ایسی ذکر کر رہا تھا باتوں میں کہ میں سعودی عرب گیا، تو انہوں نے فوراً مجھے ٹوکا. انہوں نے کہا سعودی عرب مت کہا کرو، یہ ان کے باپ کا ملک توڑی ہے. دیکھیے کنگ سعود کے نام پہ انہوں نے اپنے والد کے نام پہ ملک کا نام رکھا، ملک کا نام سعودی عرب. تو انہوں نے کہا یہ ان کے باپ کا ملک تھوڑی ہے، یہ تو قابض ہیں، سعودی عرب مت کہا کرو. تو میں نے کہا پھر کیا کہیں؟ انہوں نے کہا آپ حجاز مقدس کہیں، عرب شریف کہیں، یہ ان کا ملک نہیں ہے، یہ تو قابض ہیں. تو ابھی تک وہ چیز آ رہی ہے، اور وہی تعلیمات جو اعلیٰ حضرت کی تھی، جو ان کا عمل تھا،
اسی کو وہی سوچ ہے ابھی بھی وہی سوچا، اور اس غلط سوچ کی جس کی وجہ سے لوگ قابض ہوئے، اس کے ریزلٹس بھی ہمیں ویسے ہی نظر آ رہے ہیں سیاسی طور کے. بٹ جیو پالیٹکس میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی پریڈکشن جو 100 سال پہلے تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. That's true. اچھا فروز بھائی، اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے جو دینی علوم کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا، میں گیا ابھی ازبکستان، تو میں نے وہاں پر شاہ نقشبند اور ان سب کو سلام عرض کیا اور ملاقات رہی، مزار مبارک پہ سب پہ گیا میں. تو مجھے ایک چیز بڑی کلیئرلی نظر آئی کہ یہ نقشبندی سلسلہ جو ذکر خفی سے بھی کنیکٹڈ ہے، ان کے کچھ بزرگ پاکستان میں بھی ہیں. جی بالکل. اور شاہ نقشبند کے سلسلے بلکہ خانوادے کے ہیں، حضرت ایشان رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں ان کا مزار مبارک. تو میں جب لاہور میں حضرت ایشان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا تو ایک قبر مبارک پہ لکھا تھا مولوی حاکم علی. اچھا، وہ جو مجھے حضرت لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کا اس قبر سے تعارف کرا دوں. تو میں نے کہا اس قبر میں کیا، اس کے جو صاحب قبر ہیں ان کا کیا اسپیشل تعارف ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جو تھے مولوی حاکم علی، یہ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل تھے. He was converted، سکھ سے مسلمان ہوئے تھے اور نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوئے تھے حضرت ایشان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. اور ان کی خاص بات، کیونکہ آپ خانواد اعلیٰ حضرت سے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میتھمیٹیشین تھے اور میتھمیٹکس میں گائیڈنس کے لیے بارہا اعلیٰ حضرت کے پاس گئے. بریلی میں ان کے بہت سارے وزٹس ہیں، اور مولانا تقدس علی خان بھی ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کوئی گریوٹی کے سلسلے میں جب کوئی کام کرتے تھے تو کنویں میں چیزوں کو لٹکا کے لیبارٹری ٹیسٹ کیا کرتے تھے، جیسے آج کل لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے ٹیسٹ کیا کرتے تھے، اور گھنٹوں ڈسکشنز ہوتی تھیں. تقدس علی خان صاحب لکھتے ہیں مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا تھا، لیکن یہ مجھے پتہ لگتا تھا کہ دے آر ٹاکنگ سائنس اینڈ میتھمیٹکس. تو اب حاکم علی صاحب کو دیکھیں، اور باقی آپ نے دینی پہلو دکھائے، ہم نے سیاسی پہلو پہ بات کی، تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی کیونکہ علم کی روشنی قرآن اور سنت سے نکلتی تھی، تو وہ تو علم لدنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو وہ تو اس سے پوری طرح مزین تھے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ علم لدنی اور اعلیٰ حضرت کیا کہیں گے فضل بھائی آپ؟ علم لدنی کے بارے میں نے جو پڑھا اعلیٰ حضرت کی زمانے میں، کہ اعلیٰ حضرت کا جو پاس ٹائم تھا نا، جو ہابیز کہتے ہیں، جیسے لوگ کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں لیکن ہابی کے طور پہ، جیسے کوئی آرٹ میں، کوئی ڈرائنگ کر رہا ہوتا ہے، یہ پاس ٹائم ہوتے ہیں اپنے اپنے. اعلیٰ حضرت کا یہ دنیاوی علوم میں تھے، یہ پاس ٹائم تھے، یہ پاس ٹائم، یہ ان کا سائڈ پہ کرتے تھے وہ. حالانکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن جو بھی ٹائم ان کا مل جاتا تھا وہ کرتے تھے. اعلیٰ حضرت ریاضی کا مسئلہ کوئی حل کر رہے تھے اکیلے میں، تو آپ کے والد صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ریاضی کا کوئی مسئلہ ہے، وہ میں اس کو حل کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ قرآن اور حدیث کے علوم جو ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دیں، یہ علوم آپ کو سرکار کی بارگاہ سے خود ہی سکھا دیے جائیں. اور آپ دیکھیے کہ نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کسی استاد نے ان کو گھر پہ آ کے پڑھایا. وہ تو ویسے تو علوم دینیہ میں بھی آپ کو پڑھانے والے کم ہیں. آپ نے جتنا پڑھا ہے، تو ان کے بچپن میں آپ کے استاد نے یہ کہا تھا کہ آپ 1/4 میں کتاب پڑھاتا ہوں، سبق پڑھاتا ہوں، باقی آپ خود ہی پڑھ لیتے. ماشاء اللہ. اور ایک دفعہ تو اعلیٰ حضرت سے ان کے استاد نے پوچھا، جب بہت ہی بالکل ینگ تھے جب، کہ صاحبزادے سچ سچ بتاؤ تم جن ہو یا انسان؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں الحمدللہ میں انسان ہوں. تو یہ جو علوم ان کو، دنیاوی علوم جو ان کو، جو فزکس کا علم، ایسٹرولوجی، اور یہ آپ کا میتھمیٹکس، اور یہ سارے علوم، اب میں تو عقل حیران ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے کہاں سے. اچھا، اب علم لدنی کی کیونکہ بات آئی ہے، تو علم لدنی تو سرکار کی بارگاہ سے ملے، جیسے ان کے والد صاحب نے فرمایا تھا. تو سرکار جب کسی کو کوئی علم عطا فرمائیں گے تو وہ سرفیس لیول کا نہیں ہوگا، وہ تو پرفیکٹ. اب یہ دیکھیے نا کہ ڈاکٹر ضیاء الدین، علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر، پی ایچ ڈی ان میتھمیٹکس فرام جرمنی، وہ آ رہے ہیں اور ان کا مسئلہ حل اعلیٰ حضرت کا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بعد میں پھر وہ سنا تھا کہ مرید بھی ہوئے، داڑھی رکھ لی ماشاء اللہ. تو یہ یعنی ان علوم میں بھی اعلیٰ حضرت نے صرف علم ایسا نہیں حاصل کیا عام لوگوں کی طرح، جیسے کہ ایم ایس سی ہم کر لیتے ہیں یا پی ایچ ڈی کر لیں تو اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہنے لگتے ہیں.
اعلیٰ حضرت نے وہ اس علوم میں بھی ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ نظر آ رہے ہیں. جیسے فزکس میں وہ نیوٹن کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی مطلب تھیوری دے رہے ہیں باقاعدہ. بخیر تھی. تو ہی واز ان ٹرو سینس وہ سائنٹسٹ ہے. میتھمیٹکس کا اگر دیکھیں تو ٹرو میتھمیٹیشین تھے, ریاضی داں تھے. کیونکہ سرکار کی بارگاہ سے یہ علوم ان کو ملے. اور مگر انہوں نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں جواد, کہ یہ سارے علوم جو ان کو پاس تھے, اپنے علوم پہ, اپنے علم پہ, اور اپنا جو ان کا عمل تھا, تقوی بھی آپ کا, تقوی میں بھی آپ امام تھے. ماشاء اللہ. تقوی میں, اپنے علم میں, اپنے عمل میں آپ امام تھے. لیکن آپ نے اس پہ ناز نہیں کیا کبھی, سبحان فخر نہیں کیا. سبحان فخر کیا تو سرکار کی غلامی پہ کیا. ماشاء فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا زدہ, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, سبحان تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. سبحان. اچھا, عبد کا ورڈ جو ہے نا, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ کے ساتھ استعمال کریں تو بندہ ہوتا ہے, جیسے عبداللہ. لیکن جب بندے کے لیے استعمال کریں, جیسے عبد العلی یا عبد مصطفیٰ, عبد المصطفیٰ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے خادم, غلام. اب یہ غیر وہ کرتے ہیں نا اعتراض, تو بزرگوں نے یہ بتایا سبحان. کہ جب بندے کے ساتھ عبد کا ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا خادم, اس کا بندہ نہیں, اس کا خادم, اس کا غلام. اور جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا بندہ. تو اعلیٰ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا زدہ, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام اگر آپ دیکھیں, تاریخی نام جو تھا نا, جس سے آپ کی تاریخ پیدائش نکلتی ہے, وہ تھا المختار. المختار, ہاں بالکل المختار سے آپ کی سن پیدائش نکلتی. بالکل ایسے ہی. نام انہوں نے, اپنا نام خود جو اپنے لیے پسند فرمایا وہ عبد المصطفیٰ. لیکن مولانا رضا علی خان صاحب جو آپ کے دادا تھے اور آپ سے بہت محبت فرماتے, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا کے احمد رضا رکھا, سبحان اور اللہ. پھر اسی نام سے آپ ساری زندگی مشہور. اور آگے پورا خانوادہ بھی, پھر وہ سب رضا خان, ورنہ تو وہ تھے رضا علی خان, رضا علی خان. نقی علی خان والد بالکل صاحب ایسے ہی ہے, تھے. بالکل. تو وہ چینج کیسے ہوا, وہ دادا نے چینج کرا. یہ تو بہت آپ نے ہسٹوریکل بات بتائی, ماشاء اللہ. اب مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے نام کے ساتھ بھی لوگ جو ہے نا, وہ ہمارا نام, جیسے میرا نام ہے محمد فرحت حسن خان, حسن خان. اب میں پروگراموں میں جاتا ہوں وہ رضا خان بھی لگا دیتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا, کہنے لگے یہ آپ کے نام کے ساتھ رضا کیسے آ گیا, آپ کے والد صاحب کا تو نام یہ نہیں تھا. میں نے ان کو یہ جواب دیا, میں نے کہا دیکھیے ہر آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنا نام جو چاہے رکھے. پھر میں نے کہا اگر آپ اس طرح کہیں گے تو اعلیٰ حضرت کا بھی نام احمد رضا خان نہیں ہونا چاہیے تھا. احمد علی خان. والد صاحب کا نام کیا تھا, وہی ان کے دادا نے پسند کیا, انہوں نے کہا یہ نام رکھیے, میرا نام کے ساتھ رکھیے. تو اعلیٰ حضرت سے عقیدت میں اگر رضا لگا دیا تو آپ کو کیوں ہوتا ہے. ہاں, میں نے اپنے جو سر نیم آ رہا ہے فیملی کا وہ نہیں ہٹایا, تو وہ لوگ لکھتے ہیں حسن رضا خان. حسن رضا, حسن تو ہے ہی پہلے کا, بالکل. اور رضا خان اس لیے لگا دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے بھی ماشاء تعلق, اللہ. تو والد صاحب کے نام کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ باتیں اس ٹائپ کی ہیں. اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے اتنی جامع شخصیت ہے, ہر لیول سے, کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں, اس پہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کیسے بات کریں, کیونکہ ہمارے پاس وہ, وی آر ناٹ اکوپڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور اس کے لیے میں اپنے بارے میں تو کہہ ہی رہا ہوں, بڑے بڑے علماء جو ہے وہ قلم رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ, اب میں اعلیٰ حضرت کے کلام کی تشریح بھی پڑھتا ہوں نا, تو بڑے بڑے علماء کلام نے لکھی ہے. ابھی فیض احمد اویسی صاحب کا میں پڑھ رہا تھا, تو بہت سارے اشعار ایسے ہیں, خود حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ ان کا اصل معنی اعلیٰ حضرت کو ہی پتہ ہے. ہم تو صرف وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شاید اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے, شاید یہ کہا, لیکن اصل معنی اعلیٰ حضرت کو ہی پتہ ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح قرآن شریف میں ہے, جو جیسے ہے نا کہ بہت سارے معنی ایسے ہیں قرآن شریف میں, حروف مقطعات کے بارے میں اسپیشلی, کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے, بتائی نہیں گئے. الف لام میم کسی کو پتہ ہے اس کے معنی؟ تو اعلیٰ حضرت نے بھی, اچھا حروف مقطعات اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے, سرکار نے بعض الفاظ ایسے استعمال کیے اس کے معنی آج تک کوئی محدث نہیں بتا سکتا, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی وہ کری ہے کہ یہ سرکار نے جو یہ کہا ہے اس کا معنی یہ کوشش کی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, مولانا سردار احمد صاحب یہ شیخ الحدیث تھے, بریلی میں بھی
اور پھر یہاں کے تو محدث صاحب پاکستان بنے. تو کوئی حدیث شریف بیان کر رہے تھے. اچھا ان کا انداز یہ تھا کہ حدیث شریف بیان کرتے کرتے کسی نہ کسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کا ذکر لے آتے تھے. یعنی اپنے شاگردوں کو حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا, اور پھر اعلیٰ حضرت پہ گفتگو ہو جاتی. تو وہ ایک کوئی حدیث ہے, اب میں تو کیونکہ حدیث شریف کا اتنا علم نہیں ہے مجھے, لیکن اس میں ورڈ آتا ہے بخ بخ بخ, یعنی کوئی بیان کیا سرکار نے, اس کے بعد 3 دفعہ کا بخ بخ بخ. کسی محدث نے اس کے معنی نہیں بتایا کہ اس کے معنی کیا ہیں, بس وہ یہ کہہ دیا کہ سرکار نے یہ کہا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ واہ واہ واہ, یعنی سرکار کو اتنی پسند آئی وہ بات, وہ کہہ کے, اور آپ نے اس کو لطف اندوز ہوئے اس سے, تو آپ نے فرمایا واہ 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 واہ. تو یہی تو فرق ہے پھر علم لدنی میں اور باقی علوم میں, جی کہ پھر اعلیٰ حضرت ہر چیز میں آپ کو الگ نظر آتے ہیں, سب سے الگ نظر آتے ہیں. ایک اور اعلیٰ حضرت کی کوالٹی جو ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اتنے باخبر تھے. دیکھیے اس زمانے میں میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا, نہ تو ٹی وی تھا, نہ جناب یہ ٹیکنالوجی تھی ساری, اور نہ انٹرنیٹ تھا. ہم تو یہ سارے ہمارے پاس ہیں, اس کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اپنے آپ کو اتنا باخبر نہیں رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت اتنے باخبر تھے کہ یورپ میں کسی نے وہ دعویٰ کر دیا کہ قیامت آنے والی ہے. بالکل, وہ جو قول مبین در رد حرکت زمین کی وجہ بنی تھی یہ, وہ کہ وہ آنے والی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے وہ خود لکھا ہے ملفوظات میں کہ سینڈرسن یا اینڈرسن اس کا نام تھا. اعلیٰ حضرت نے البرٹ کوئی نام مجھے ذہن سے نکل گیا اس کا, میں ہاں, لیکن وہ ایک سائنٹسٹ صاحب نے کہا تھا کہ پیشن گوئی کی تھی کہ زمین تباہ ہو جائے گی, ہاں یہ کہ قیامت آ جائے گی کچھ. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا, اور پھر یہ بھی دوسرے علماء میں پتہ نہیں کس نے بتایا, کسی نے بتایا ہے یا نہیں بتایا مجھے نہیں علم, کہ قیامت کب آئے گی. ایک قسم کا یعنی اسپیکولیشن وہ بھی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں, اور ان کی جو ایسٹیمیشن یا اسپیکولیشن ہے وہ کریکٹ ہوتی ہے. تو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ میرے حساب سے ابھی 500 سال ہیں قیامت آنے میں. اچھا, یہ یعنی اب اس بات کو 100 کچھ سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے ہیں, تو 400 سال ابھی باقی. اور ہمیں جو سنتے رہتے ہیں نا, ابھی بھی آتا ہے کہ وہ قیامت آنے والی, قیامت آنے والی. قطب قیامت تو ہو گیا ہے, کافی علامات بھی ظاہر ہو گئے, لیکن کتنے سال کے بعد آئے گی لیکن اعلیٰ حضرت نے اس پہ بھی وہ کیا ہے. تو علم جفر بھی تھا, علم جفر تھا ان کے پاس علم جفر تھا, اور بہت سارے ایسے علوم تھے جن کی بنیاد پہ وہ ایسے اسپیکولیشن اور ایسٹیمیشن کرتے تھے, اور ان کی بات صحیح نکلتی تھی. اب یہ نجدیوں کا معاملہ جو ہے نا, اس کے بارے میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے اور خلیفہ تھے, قطب مدینہ. ان کے آخری زمانے میں میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے, اور ان کے حجرے میں اور والد صاحب 1 مہینہ رہے ہیں. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ 50s میں 1950 میں ہماری والد صاحب کی شادی ہوئی, تو شادی کے 6 ماہ بعد میری والدہ کو لے کے حج پہ گئے تھے میرے والد صاحب, اور قطب مدینہ اس وقت بھی وہاں تھے, مدینہ پاک میں رہتے تھے. تو حضرت مفتی اعظم نے خط لکھا ان کو کہ یہ بچے آ رہے ہیں اور ان کا خیال رکھیے گا اس طرح, تو انہوں نے اپنے گھر رکھا تھا. اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو انہوں نے میرے والد صاحب سے وعدہ لیا تھا کہ آپ میری زندگی میں جب بھی آئے میرے گھر رکیں گے, ہوٹل میں نہیں جائیں گے. اچھا, اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ ہوتے بھی نہیں تھے. تو ہمارے والد صاحب 50 سے لے کے 81 میں جو لاسٹ وزٹ کیا ہے, ان کے گھر رہتے تھے مدینہ پاک میں. تو 81 میں بھی ان کے ساتھ تھا, میرا پہلا وزٹ. ماشاءاللہ. تو انہوں نے بتایا جب یہ بات ہوئی نا نجدی حکومت کے خلاف, انہوں نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے جب نجدی نہیں تھے, اہل سنت و جماعت کا ہولڈ تھا, ٹرکس وہاں پہ حکومت کرتے تھے, اور خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی شریف میں 4 مصلے ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی. انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت اس میں کیا مسئلہ ہے, اور ابھی بھی لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ یہ کیسے گوارا کر رہا ہے کہ ان کو کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. بزرگوں کی باتیں جو ہے نا, وہ دوسرے اس کا بالکل ہی جو دوسروں کی سوچ نہیں جاتی. انہوں نے کہا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, اور جب وہ یہ کام پورا کر لیں گے ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو اس کے بعد انہوں نے اسی کو ایکسپلین کیا کہ کام کیا لینا چاہتا ہے.
انہوں نے کہا یہ جو توسیع کرواتے ہیں نا حرم شریف میں، ہر چند سالوں کے بعد توسیع ہوتی ہے، اس پہ آپ غور کریں. میں 81 میں جب گیا تھا تو مسجد نبوی شریف کی حیثیت دوسری تھی بالکل، مدینہ پاک بالکل الگ پہچانے نہیں جاتا تھا. بہت زیادہ پھر توسیع اس کے بعد میں 10 سال کے بعد گیا تو وہ بالکل ڈفرینٹ. اب جو میں گیا ہوں ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور جتنی توسیع ہوئی ہے، جس لیول پہ کی ہے انہوں نے، جتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اور جتنے وہ مینٹیننس پہ 65,000 تو مسجد نبوی شریف کے مینٹیننس پہ کرو رکھا ہوا ہے جو کنٹینیوسلی صفائی کر رہا ہے. کر رہا ہے. تو میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام دوسرے کوئی قوم نہیں کر سکتی. بعض دفعہ اچھے لوگ بھی برے کام کر جاتے ہیں کوئی، اور بعض دفعہ برے لوگ بھی کوئی اچھے کام اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. جیسے حجاج بن یوسف مکہ کا گورنر تھا اور بڑا ظالم تھا، اس نے بڑے بڑے ظلم بھی ڈھائے سب کچھ، لیکن قرآن شریف پہ اعراب بھی اسی نے لگوائے، بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس سے کروایا. تو یہ میں نے دیکھا کہ جو توسیع کا کام ہو رہا ہے نا، جواد میں تو ڈیٹیل میں ایک ایک چیز دیکھتا تھا مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے. یہ لائٹیں کیسی لگائی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹی 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 چھوٹی، جو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اوپر چھت میں ایک بلب ان میں فیوز نہیں ہے. ہمارے ہونے دیتے ہیں، ہوتا یہاں فوراً وہ جو کریں گے فوراً. فوراً ریپلیس ہو جائے. اچھا وہ واش روم ہے وہاں پہ، وہ بالکل اس کو خراب ہونے ہی نہیں دیتے. جیسے ہی وہ کوئی یوز کر کے آیا وہ فوراً جائیں گے اس کا صفائی کریں گے. بالکل ایسے ہی. اب میں واپس آیا نا کراچی تو وہ ایئرپورٹ پہ گیا واش روم میں. اب میں وہاں وہ دیکھ کے آیا تھا کہ صفائی ستھرائی بہترین ڈرائی کیا ہوا ہے. 3 آدمی کلیننگ کے لوگ کراچی کے واش روم میں باتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، لیکن صفائی اور لوگ جو ہے وہ یوز کر کے نکل رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے. یہ وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں. صرف وہ جب آپ ہاتھ دھو کے جانے لگے تو وہ ٹیشو آپ کو دینے آ جاتے ہیں. یہاں پہ وہ حالانکہ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود لے لے گا آدمی. وہ تو ٹپ لینے کے لیے. تو یہ ہم نے آج فرد بھائی سے جب ملاقات کی تو ہمارا پلان تھا کہ ایک پوڈ کاسٹ ذرا مختصر سا کریں گے، لیکن الحمدللہ اتنی کچھ نالج فرد بھائی کی، اتنی ملاقاتیں، بزرگوں سے ملاقاتیں ہیں، ان کے اتنے تجربات ہیں، اور جن کے لیے ہم کتاب لکھنے کے یہاں آئے ہیں. میرے دادا اور فرد بھائی کے ہم ان کے نانا بنتے ہیں رشتے سے، لیکن کچھ ایسے جان کہا کرتے تھے. تو ان کی باتیں کرنے میں ہمیں وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوا. ہم وی کین کیری 2 تھنگس یہ اس پوڈ کاسٹ سے. ایک تو جو کانسیپٹ ہے نا عاشق رسول کا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ عاشق رسول جو ہوتے ہیں نا بیسیکلی، جس طرح فرد بھائی نے بھی پوری بات کی کہ وہ پھر حضور کے ذریعے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو تمام علوم پہ دسترس حاصل ہوتی ہے. اور یہ بات پریکٹیکلی اعلیٰ حضرت نے اپنی بہت بڑی نہیں مختصر سی زندگی میں پروو کی کہ ان کے پاس جتنے علوم تھے اتنے شاید آج کل بھی یونیورسٹی کی فیکلٹی نہیں ہوتی اتنی جتنے ان کے پاس علوم تھے. اور وہ صرف قرآن اور سنت سے انہوں نے کیے، نہ کسی یونیورسٹی گئے، نہ کسی اسکول گئے، نہ کسی کالج گئے. پہلی بات کہ عاشق رسول ہونے سے صرف آخرت نہیں ملتی، آپ کو دنیا بھی مکمل آپ کے سامنے کھول دی جائے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو شاید ہم لوگ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کے علم کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی روٹ میں، اس کے اسٹیم میں، اس کے فروٹ میں ہر جگہ عشق محمودی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آئے گا. فرد بھائی آپ سے انشاءاللہ جب اب آپ آئیں تو آپ نے یہ مجھ سے وعدہ آج سب کے سامنے کر لیں کہ آپ نے جب لاہور آنا ہے تو مجھ سے ملنا ہے. اور یہ کراچی کا یہ وزٹ مکمل نہ ہوتا اگر میری فرد بھائی سے ملاقات نہ ہوتی اور آپ لوگوں کے لیے یہ چھوٹا سا پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ نہ کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسنی باتیں، جواد رضا خان. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.